خرم دستگیر خان صاحب، ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی حکومت کی طرف سے بھی بات آئی کہ جسٹس قیوم ملک صاحب کا بھی ان کو یاد دلایا جائے۔ اب باتیں ہو گئی وہ والی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جسٹس ملک قیوم صاحب سرونگ جج تھے، ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن ہوا، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب تو ریٹائرڈ ہیں، پھر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ آپ مانگنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی، دو ایکشن ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو تقریر تھی، وہ کوئی اس کی ٹیپ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی تھی، رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آیا ہے، قاضی فائزہ کے اوپر جو پورا حملہ ہوا اس حکومت کی طرف سے، اور اب ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ٹیپ ہے، یہ 5 جو شواہد ہیں وہ 2018 کے انتخابات کو چوری کر کے ایک فاشسٹ ہائیبرڈ نظام لانے کی جو غیر آئینی کوشش تھی، اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو جسٹس قیوم کو، اگر آپ کو یاد ہو، نکالا گیا تھا، جس طرح ارشد ملک صاحب کو بھی نکالا گیا تھا، ان کو ان کی وفات سے پہلے عدلیہ سے فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن اگلا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جسٹس قیوم صاحب کو جس کیس میں فارغ کیا گیا، اس کیس میں ان کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر شہید بے نظیر بھٹو کو بری کر دیا گیا تھا۔ یہ کام نہیں ہوا نواز شریف کے کیس میں کہ بھئی ارشد ملک کو تو آپ نے فارغ کر دیا، لیکن ارشد ملک کا جو فیصلہ تھا العزیزیہ کیس میں، وہ وہیں کھڑا ہے، اس کے بارے میں کوئی پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کا مس کانڈکٹ دیکھ کر ان کو عدلیہ میں سے نکال دیا ہے، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا جس کے اوپر وہ سارا مس کانڈکٹ ہوا، وہ فیصلہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ تو لیکن ہمارا ابھی بھی یہی توقع ہے، جس کا ذکر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کیا ہے، جس کا ذکر محترم قاہرہ صاحب نے کیا ہے، کہ یہ معاملہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کا ہے، کسی ایک جج کا نہیں ہے، کہ یہ پاکستان میں انصاف کے جو فیصلے ہیں یا غیر انصافی کے فیصلے جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو عدلیہ خود، چونکہ اب اس کی ساکھ کٹہرے میں ہے، تو میری عدلیہ سے استدعا ہے اور توقع ہے بطور ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اور ایک پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے، کہ یہ جو تمام سوالات اٹھے ہیں ان کے جوابات عدلیہ نے خود ہی دینے ہیں، خود ہی انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اچھا اور خان پاکستان صاحب کے عوام کے سامنے یہ لے کر آنا کہ یہ کیا ہوا۔ خان صاحب، ایک کاؤنٹر جواب بھی آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس، مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس اتنے سالڈ ایویڈنس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیپ ہے، تو ادھر سے سوال حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی آپ خود کیوں عدلیہ کے پاس نہیں جاتے؟ جی، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ناظرین کو یاد کرایا کہ آج وہ جرنلسٹ جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، ان کی جو فیملی ہے لاہور میں، اس کے اوپر حملہ ہوا، لیکن جس امریکی کمپنی نے اس ٹیپ کا فورینزک کیا اور اس کے اوپر اپنی رپورٹ دی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، اور یہ براہ راست آواز بھی ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کی ہے اور ٹیپ جو ہے وہ ایک ہی سیکوینس میں بات کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس بات کو پبلک کیا ہے کہ جی ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ جناب ہم تو یہ جو کمپنی ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ بات ایشو ہے کہ ہمیں اگر ایک ایسی ایویڈنس ہے جو کہ امریکہ میں ریلیز ہوئی ہے، جس کا ہمارے ساتھ تعلق صرف اس حد تک ہے کہ وہ ہمارا جو ناانصافی کا ایک کلیم ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اس ہمارے جو ویو پوائنٹ کو، ہمارے نقطہ نظر کو تقویت پہنچا رہی ہے، لیکن اس کو ایڈمٹ کرنا جو ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ اور میں یہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی بریت کے لیے ارشد ملک کا کیس کافی ہے، جسٹس قیوم ملک کی ریفرنس سے، کہ ان کو نکالا بھی گیا اور اس کیس میں بریت بھی ہوئی۔ یہاں صرف نکالا گیا ہے جج کو، لیکن کیس میں ابھی تک بریت